کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی، بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا، اللہ میاں کا خط سنیں گے، تو کون بچہ ہے جو آج اللہ کا خط سنائے گا؟ جی عائشہ۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے کئی پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کے طور پر ہیں۔ جزاک اللہ عائشہ۔ تو یہ جو آیت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور بے شمار نعمتوں کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ خوبصورت آسمان اور زمین بنائے اور اس آسمان سے پانی برسایا جس سے درخت اور پودے اگتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں سے کچھ میں آپ سے سوال کروں گا، تو آپ نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ آپ بچے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا اتارا ہے؟ جی شافیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ جی، پانی اتارا ہے۔ تو یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے، آسمان سے جو پانی برستا ہے، اس کے بعد زمین سے کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ جی مریم۔ اللہ تعالیٰ نے جو پانی آسمانوں سے اتارا ہے اس سے ہمیں پھل، سبزیاں اور باقی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی نبیہہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ تو چلیے ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کون بچہ کیا حدیث سنائے گا۔ تو کس نے آج حدیث سنانی ہے؟ نبیہہ۔ جی نبیہہ۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹا کھا رہے ہیں، صحت اور فراغت۔ جزاک اللہ۔ اس حدیث میں کن دو نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ بچہ کو بتائے گا؟ جی سعدیہ۔ صحت اور فراغت۔ جی، صحت اور فراغت۔ تو اس میں صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جی درمانہ۔ ہمیں صحت کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لگ جاتی ہے اور ہم خوش رہتے ہیں۔ جی، صحت مند ہونے سے ہم تمام کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور لفظ آیا ہے فراغت۔ تو اس کا فراغت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں فارغ جو وقت ہے ہمارا وہ کس طرح گزارنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ جی حقان۔ کتابیں پڑھنی چاہیے، نئی چیزیں سیکھنی چاہیے یا والدین کی مدد کرنی چاہیے۔ جی، فارغ وقت میں ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے، خدا کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تمام کام ہمیں اپنے فارغ وقت میں لازمی کرنے چاہیے۔ تو اس میں ایک اور لفظ آیا ہے گھاٹا۔ تو یہ گھاٹے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی درمانہ۔
نقصان. جی نقصان. تو اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں صحت مند رہنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم بیمار ہوں، اور ہمیں ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ہمیں وقت ملتا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو ہم اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم پیارے حضور کی پیاری پیاری نصائح سنیں گے اور دیکھیں گے کہ حضور ہمیں کیا فرما رہے ہیں. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو جہاں آپ کی عاجزی اور خشیت اللہ کا اظہار کرتی ہے، وہاں ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم بھی اپنی حالت کا جائزہ لے کر یہ دعا کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں. میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں. میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے. میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو. رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. آمین. آمین. تو جی پیارے بچوں، اس میں پیارے حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے. تو کوئی بچہ بتائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں کس بات کا شکر ادا کیا ہے؟ جی شافیہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت احسان کرتا ہے. جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اور احسانات کا حضور نے شکر ادا کیا ہے. تو اس میں ایک اور چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. جی درمانہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سے برے کاموں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے اور اچھے کام کی دعا مانگنی چاہیے. جی، اچھے کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے اور برے کاموں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. تو اس میں ایک اور بات کا ذکر کیا تھا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں. کوئی بچہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں؟ جی حقان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور ایمان دیا ہے، اس کا وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں. جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان کی جو نعمت دی ہے اور جو تمام نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں اور ان سب احسانات کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو جی بچوں، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو سائنس آن لائن ہے، جس میں ہم پروفیسر رومی سے کچھ سائنسی باتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج وہ ہمارے لیے کیا دلچسپ اور عجیب لے کر آئے ہیں. السلام علیکم بچوں، میں ہوں پروفیسر رومی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سردیوں میں اتنی ٹھنڈ کیوں ہوتی ہے؟ یہ زمین کے سورج کے گرد گھومنے اور اس کے جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. زمین ایک بڑے لٹو کی طرح سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے. یہی جھکاؤ موسموں جیسے گرمی، سردی، بہار اور خزاں کی وجہ بنتا ہے. جب سردیاں ہوتی ہیں تو زمین کا وہ حصہ جس میں ہم رہتے ہیں سورج سے دور کی طرف جھکا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج کی کرنیں سیدھی ہمارے علاقے پر نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے گرمی کم محسوس ہوتی ہے. دن بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ سورج کم وقت کے لیے آسمان میں نظر آتا ہے. یہی سب مل کر موسم کو ٹھنڈا بنا دیتا ہے. جب ہمارے ہاں سردیاں ہوتی ہیں تو زمین کے دوسرے حصے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، کیونکہ وہ حصہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے. تو بچوں، یہ زمین کی حیرت انگیز حرکت کا نتیجہ ہے کہ مختلف حصوں میں مختلف موسم ہوتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ پروفیسر رومی. تو جی بچوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سردیوں میں ٹھنڈ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ پروفیسر صاحب کی آپ نے بات سنی ہے، تو کسی کو کوئی سمجھ آئی ہے کہ ٹھنڈ کیوں ہوتی ہے؟ جی شافیہ، آپ بتائیں. سردیوں میں ٹھنڈ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جو
زمین ہے جس کے ہم جون سے حصے میں رہتے ہیں وہ سورج سے دور ہو جاتا ہے. جی وہ سورج سے دور ہوتا ہے اور اس وجہ سے سردیوں میں ہمیں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. جو زمین کا جھکاؤ ہے یہ موسموں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی نبیہہ. اگر تو جیسے وہ سورج قریب ہوگا تو پھر گرمی ہوگی، سورج اس سے تھوڑا سا زمین سے دور ہوگا تو پھر تھوڑی سردی ہوگی. جی زمین کا جھکاؤ گرمی اور سردی لے کے آتا ہے. جو زمین جب سورج سے دور ہو جاتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور جب زمین کا حصہ سورج کے قریب ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے. تو جی بچوں ہمارا اب یہ سیگمنٹ ختم ہوا، تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کون بچہ ہمیں کوئی دلچسپ اور عجیب بات بتائے گا. جی اقصیٰ آپ کیا آج انسائکلوپیڈیا میں لے کر آئی ہیں ہمارے لیے؟ صحرائی جانداروں کو پیاس کیوں نہیں لگتی؟ صحرائی جانداروں کے پاس ایسے خاص طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ پانی کی کمی میں بھی زندہ رہتے ہیں. اونٹ اپنے کوہان میں چربی کے ذریعے پانی ذخیرہ کرتا ہے جو بعد میں استعمال ہوتا ہے. یہ جاندار کم پسینہ خارج کرتے ہیں جن سے ان کا پانی بچا رہتا ہے. کچھ جاندار خشک پودے اور بیج کھا کر پانی حاصل کرتے ہیں. یہ جاندار صبح کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کو زیادہ حرکت کرتے ہیں. جی جزاک اللہ آپ کا بہت بہت. تو یہ بڑی آپ نے معلوماتی بات بتائی ہے کہ یہ جو جاندار ہیں خشک پودے اور بیج کھا کر پانی حاصل کرتے ہیں، اور گرمی جب دن کی گرمی ہوتی ہے تو یہ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے، بلکہ جب رات ہو جاتی ہے اور رات ٹھنڈی ہوتی ہے نسبتاً دن کے، تو اس وقت یہ زیادہ حرکت کرتے ہیں. تو چلیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو گلدستے کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم سب سے پہلے الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں دیکھیں گے. تو آپ نے بتانا ہے کہ ان کی درست ادائیگی کیا ہے، درست جو تلفظ ہے وہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا لفظ ہے وہ کیا ہے. جی اس کو کیا صحیح پڑھتے ہیں ہم؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی عائشہ. مسئلہ. نہیں، مسئلہ بھی اس کا صحیح تلفظ نہیں ہے. جی شافع آپ بتائیں. مسائلہ. نہیں، مسائلہ بھی اس کا صحیح تلفظ نہیں ہے. سب مسائلہ بول رہے ہیں، غور کریں کہ یہ لفظ کیا ہے. جی نبیہہ. مسئلہ. مسئلہ. مسئلہ اس کا صحیح تلفظ ہے. تو اس کا کوئی ترجمہ کسی کو پتہ ہے؟ مسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ جی نبیہہ بتائیں گی. پرابلم. جی پرابلم انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو. تو مسئلہ اس کا اصل تلفظ ہے. اور ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، اس کا آپ نے بتانا ہے کہ صحیح تلفظ کیا ہے. جی کیا اس کو صحیح پڑھتے ہیں؟ جی اقصیٰ. فرق. جی دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہے کیا اصل اس کا تلفظ ہے. جی فرق. مسئلہ اور فرق یہ اس کے صحیح تلفظ ہیں. تو جی اس کا دوسرے گلدستے کے حصے پر چلتے ہیں. آپ کو کچھ جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سنائی جائیں گی، تو آپ نے اس آواز کو سن کر بتانا ہے کہ کس پرندے کی آواز ہے. جی یہ کس پرندے کی آواز ہے؟ جی عائشہ. مور. نہیں، مور کی آواز نہیں ہے. اور کوئی بچہ؟ جی درمانہ. فاختہ. نہیں، فاختہ کی آواز بھی نہیں ہے. جی نبیہہ کس پرندے کی آواز ہے یہ؟ بلبل. نہیں، بلبل بھی نہیں ہے. اور کوئی بچہ؟ جی خاقان کس پرندے کی آواز ہے یہ؟ کوئل. جی یہ کوئل کی آواز ہے. درست جواب دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کی آواز آئے گی تو آپ نے وہ سن کر بتانا ہے کہ کس جانور کی آواز ہے. جی یہ سب بچوں کو آتا ہے، تو ویسے آپ بتا دیں کس جانور کی آواز ہے. جی ہاتھی کی آواز ہے. تو بالکل درست بتایا آپ نے. تو ہم اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہم آپ بچوں کے ڈرائنگز اور آرٹ دیکھیں گے، اور جس بچے کی ڈرائنگ آئے گی تو وہ بچہ بتائے گا کہ اس نے کیسے بنائی ہے اور یہ کیا بنایا ہے.
تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ڈرائنگ کس کی ہے. جی یہ کس کی ہے؟ اوپر نام لکھا ہوا ہے سعدیہ نعمان. جی سعدیہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے اور کس چیز سے بنایا ہے آپ؟ یہ میں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے جس کے اندر ایک لیک ہے، ایک درخت ہے، پہاڑ ہیں اور ایک گھر بھی ہے. جی آپ نے یہ کلر پینسل سے بنائی ہے پینٹنگ ساری؟ میں نے کچھ مارکرز بھی یوز کیے ہیں. اچھا کچھ مارکر بھی ہیں، کچھ کلر ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا کمبینیشن رکھا ہے اور اچھی آپ کی ڈرائنگ ہے. تو دوسری ڈرائنگ دیکھتے ہیں کس کی ہے. جی MTA کسی بچے نے لکھا ہے. یہ کس کی ڈرائنگ ہے؟ جی درمانہ. تو یہ آپ نے کیا کس چیز کے اندر MTA لکھا ہوا ہے؟ میں نے ایک سرکل بنایا، ادھر ایک وال بنائی ہے، اس کے اوپر MTA لکھا ہے. جی MTA کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی اقصیٰ MTA کا کیا مطلب ہے؟ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ. جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے. تو ہم اگلی ڈرائنگ دیکھتے ہیں کس کی ہے. جی یہ کس کی ڈرائنگ ہے؟ جی مریم یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ یہ میں نے 3 ڈالز بنائی ہیں. اچھا یہ ڈالز میں اس کی نیچے کیا ہے؟ یہ ہوا میں ہے ڈالز؟ نہیں یہ ڈیزائن ہے. اچھا ڈیزائن اس طرح کا ہے. تو یہ بھی آپ نے اچھا بنایا ہے. تو جی بچوں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ذہانت آزمائیے کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ بچوں کو کچھ اسکرین پر حروف دکھائے جائیں گے جس سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جو پہلے حروف ہیں وہ کیا ہیں. جی فے کاف اور رے کون بتائے گا؟ جی جازب آپ بتائیں. فرق چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہے یا کیا اور کوئی لفظ ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے، یہ فرق ہے. چلیں اگلے حروف دیکھتے ہیں کیا آتے ہیں. عین میم نون اور تے کیا بنتا ہے اس سے؟ عین میم نون اور تے کسی کو پتہ ہے؟ جی سعدیہ کیا لفظ ہے؟ نعمت. جی نعمت. جی نعمت. چلیں دیکھتے ہیں کہ نعمت ہے یہ کیا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، نعمت ہے. تو اگلے حروف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. لام سواد اور ہے کیا لفظ بنتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ لام سواد اور ہے. جی نبیہہ. صلح. اصل جو تلفظ ہے وہ سلح ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلح ہے یا کوئی اور ہے. جی سلح ٹھیک بتایا ہے. تو آخری ہم حروف دیکھتے ہیں کیا آتے ہیں. رے میم اور واو. یہ تو بہت آسان ہے. جی عائشہ آپ بتائیں گی. روم اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ انگلش کا ورڈ ہے. تو کوئی بتائے کیا ہے؟ جی اس میں مریم آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ مور. جی دیکھتے ہیں کہ یہ مور ہے. جی مور بالکل ٹھیک بتایا ہے. تو جی بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا. تو ہم اپنے اب آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بچوں کے پیغامات ہیں، اور ان پیغامات کے بعد آپ کی ایک چھوٹی سی گیم ہوگی اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آج کس بچے کا کیا پیغام آیا ہے. ہماری زمین سال میں جب سورج کا چکر مکمل کرتے وقت اپنے زاویے بدلتی ہے تو ہمیں مختلف موسم نصیب ہوتے ہیں. آج میں آپ کو موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بتاتی ہوں. سردی میں چونکہ پیاس بہت کم لگتی ہے، اس لیے ہمیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھل کھانے چاہیے جیسے سنترا اور موسمی وغیرہ. موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہننے چاہیے. ماسک کا استعمال کر کے ہم نزلہ، کھانسی اور اسموگ کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. شدید سردی اور اسموگ میں زیادہ باہر نکلنے سے اجتناب کرنا چاہیے.
جی ہم دوسرا پیغام دیکھتے ہیں کہ دوسرا پیغام کیا آیا ہے. تو جی بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا، تو ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ایک گیم کا سیگمنٹ ہے. اور گیم اس طرح سے ہے کہ آپ سب بچوں کو ایک سرکل میں بٹھایا جائے گا اور ایک گیند پکڑائی جائے گی اور ساتھ ایک نظم لگے گی. تو آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو گیند ہے ایک دوسرے کو پاس کرنی ہے اور ساتھ ساتھ نظم بھی چلتی رہے گی. جب نظم جیسے ہی بند ہوگی تو آپ نے پاس کرنا بند کر دینا ہے. جس بچے کے ہاتھ میں گیند ہوگی وہ بچہ گیم سے آؤٹ ہو جائے گا. تو پھر ہم اس گیم کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ونر ہوتا ہے. تو جی بچوں ہم یہ گیم شروع کرتے ہیں. نظم دیکھتے ہیں کون سی ہے. جیسے ہی نظم شروع ہوگی آپ نے گیند پاس کرنا شروع کر دینا ہے. دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. جی خاقان آپ گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں، سوری. جی نظم دوبارہ سے سٹارٹ کر. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. جی درمانہ آؤٹ ہو گئی ہیں. چلو سٹارٹ. رشتہ عشق و وفا رکھنا خدا سے. جی سعدیہ آؤٹ ہو گئی ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کس کے پاس بال رہتی ہے. وفا کا یہ تقاضا ہے زندگی تا زندگی اس پر فدا. جی نبیہہ آؤٹ ہیں. اب باقی صرف ہمارے پاس 4 بچے رہ گئے ہیں. جی سٹارٹ کریں اب. اس پر فدا رکھنا اپنی زندگی. جی اقصیٰ آؤٹ ہو گئی ہیں. زندگی اس پر فدا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ. جی اب صرف 2 بچے رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. تو جی بچوں ہماری یہ گیم اب ختم ہوئی. تو اگلے پروگرام کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.